والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. Praise be to Allah. Peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from Satan the rejected. O my Lord, expand me, my praise is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Guide us to the right path, to the straight way. वसुदेव सुतं देवं कंसचानूर मर्दनम. देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा. मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः. ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्नो भवत्वर्यमा. शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां वदेद वाचं. सत्यपूतां यसेत पादं जलं पवेत्. एक ओंकारा सतनाम करता भिरुत नरवु नरवीर. अकाल मूरत अजवनी से भंगुर प्रसादी. जनाब सदर जलसा हजरात उलमाए किराम, इस बस्ती के और आसपास से तशरीफ लाए हुए गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और पर्दे में तशरीफ फरमा हमारी समाज की माँ और बहनों, इस मदरसे के 15वां इजलास आम डेढ़ 2 महीने से तकरीबन आपके इस जलसे की तैयारी हो रही थी. खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपके इस गांव के बीच एक खूबसूरत मदरसा हमारे और आपके बीच में बहुत मेहनत और कद्दो काविश अराकीन जलसा और आवाम के ताउन से आपका ये इदारा चल रहा है. कुरान करीम की अहादीस रसूल की तालीम इस मदरसे से हमारे बच्चों को दी जाती. खुशी के साथ साथ ये हमारे और आपके लिए ज़रूरत की चीज़ भी है. अगर ये मदरसा नहीं होगा, मकतब नहीं होंगे, तो हम लोग, हमारे बच्चे, हम अपनी शरीयत को, अपने अल्लाह को कैसे पहचान पाएंगे. यही एक जगह है जहां बैठकर हम अपने बच्चे को तालीम देते हैं, हम अपने बच्चे को अकीदा सिखाते हैं,
ہمارے بچے یہاں سے قرآن و حدیث کی تعلیم لے کر وہ ایک عالم دین بنتے ہیں، اس کے بعد پھر نسلاً بعد نسل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں وہ تعلیم منتقل ہوتی ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن اور اپنے سنت، اپنے آخری پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ صرف واحد ایک تنہا اکیلا یہ مذہب ہے اسلام، جس میں اس کے دھرم شاستر کو جاننے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے مدرسے اور مکاتب قائم کیے جاتے ہیں۔ اس مذہب میں عیسائی ہے، یہودی ہے، جین ہے، بودھ ہے، ان میں ان کے دھارمک دھرم شاستر کو سمجھانے اور پڑھانے کے لیے ایسا نظام کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اپنے دھرم کی بات سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے دنیا کے کسی بھی دھرم کے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ تنہا اسلام ہے، مسلمان ہے، جن کے پاس یہ نظام ہے کہ وہ مکتب بناتے، اس مکتب کو پھر مدرسے میں کنورٹ کرتے، اور پھر وہ مدرسہ ایک بہت بڑی جامعہ میں منتقل ہو کر ایک قوم کے بچوں کو، ہم مسلمانوں کو، ہم تک اللہ کا جو پیغام قرآن میں اور احادیث میں ہے وہ ہم تک پہنچائی جاتی ہے۔ صرف واحد یہ اسلام ہے، باقی کسی اور دھرم میں یہ نظام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب بدعات و خرافات بھرے ہوئے، شرک ہے، فساد ہے، من مانی ہے، عیاشی ہے، مگر پیورٹی، پیور رب کا فرمان، محمد الرسول اللہ کا طریقہ اگر کسی مذہب میں آج بھی موجود ہے تو اس مذہب کا نام اسلام ہے۔ وہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، ان کو بھی کتابیں اور شریعت دی، لیکن اللہ نے کسی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن اللہ نے قرآن نازل کیا، اس دین کو نازل کیا، اس دین کو نافذ کیا، اور اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے لیے طے کر لی کہ میں اس دین کو دنیا میں بھیج رہا ہوں اور اس کا محافظ بھی میں ہی رہوں گا، اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ اور اس کے کئی سارے راستے ہو سکتے، لیکن ریسنٹلی یہ 19ویں 20ویں 21ویں صدی میں جو نظام ہے وہ انہی مدرسوں کا نظام۔ اگر آج بھی مدرسہ بند کر دیا جائے تو اگلے 50 سال کے بعد ہماری نسل میں ہمارے بچے، ہم مسلمان خود بدعقیدگی کا شکار ہو جائے، ہمارا عقیدہ بدل جائے۔ آج اگر عقیدے میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، عقیدے میں ذرہ برابر فساد ہوتا ہے، تو علماء کرام جلسے سے، مسجد کے منبر سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط، you should to concept in a God، تمہیں اپنا عقیدہ سدھارنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ دلیل پیش کرتے ہیں، the Allah mentioned in the Surah Ikhlas، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہتے ہیں۔ اور کون کہتا ہے؟ جو بچہ ہمارے مدرسوں میں تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جو عالم دین پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مدرسے میں تعلیم دینا بند ہو جائے
قرآن کریم احادیث رسول صرف طاقوں میں سجا کر بند کر دیں ہم، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں، کوئی عقیدہ اللہ کے بارے میں کچھ رکھ رہا ہے، نماز کی فرضیت کا کہ کیا دلائل ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہے، یہ نہ جانے بھول جائیں ہماری نئی نسل اگر صرف شراب پینے میں، عورتوں کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کرنے میں یا موبائل کی سوشل میڈیا میں لگ جائے، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، یہی میتھڈ ہے، یہی طریقہ ہے۔ 50 سال کے بعد میں لکھ کر دینے کے لیے تیار، اگر یہ تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں تو 50 سال کے بعد آپ کی جو نسل ہوگی وہ گہری گہری گونگی اور بہری ہوگی، آپ کی نسل گمراہ ہو جائے، آپ کی نسل مشرک بن جائے۔ تاریخ ہمارے سامنے، کیا ہمارے ہندو بھائیوں کا، کیا ان کے یہاں ایک ایشور کا عقیدہ نہیں ہے، ایک ایشور کے احکامات نہیں ہے، لیکن تعلیم گیان بند ہو گیا، اسٹاپ کر دیا۔ ایک بڑا طبقہ برہمن نے آ کر کے کہہ دیا کہ ہمیں اپنے گرنتھوں کو پڑھ سکتے ہیں، جو سید ہوگا وہی قرآن پڑھے گا، جو قریش ہوگا وہی قرآن پڑھے گا، باقی جو انصاری ہوگا یا جو جولاہا ہوگا یا کوئی اور دوسرا طبقہ ہوگا وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، صرف جو سید ہوگا اسی کو الاؤ ہوگا ٹو ریسائٹ دا ہولی قرآن، اسی کو پرمیشن ہوگی، باقی کسی اور قوم کو، کسی اور کاسٹ کو، نیچے طبقے کے لوگوں کو قرآن پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ تو پھر تو وہ جو چاہیں گے سید برادری کے لوگ وہ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پڑھنے کی اجازت اور پرمیشن تمام مسلمانوں کو دی کہ جو بھی خلوص للہیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کو پڑھنا چاہے گا، اس کو سیکھنا چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فوقیت عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نان مسلم، اگر وہ جانکاری کے لیے، سمجھنے کے لیے، برائے پن ثواب کمانے کے لیے اگر قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، الاؤ، اجازت ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غنیمت ہے، شکریہ ادا کیجئے ہمارے اکابرین کا، سلف کا، کہ جو یہ رواج دے کر چلے گئے، اصحاب صفہ کی اس تاریخ کو، سنت کو زندہ کرتے ہیں آج کے زمانے میں۔ آپ کا بہت بڑا یوگدان ہوتا، آپ تعاون پیش کرتے ہیں، ایک بہت بڑی قربانی آپ کی ہے۔ آپ کے 500 1000 روپے کے تعاون سے قوم کا بچہ قرآن پڑھنا جانتا، قوم کا بچہ بخاری پڑھنا جانتا، قوم کا بچہ مسلم پڑھنا جانتا، قوم کا بچہ ابو داؤد شریف پڑھنا جانتا ہے، قوم کا بچہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ پڑھنا جانتا، آپ کی قربانی سے۔ اگر آج ہم یہ کہیں کہ نہیں، ان مولاناؤں کو، ان علماء کرام کو کوئی اور کام نہیں ملتا ہے، یہ رسید لے کر یا صرف چندے کی بات کرتے ہیں، ان مدرسوں میں تعاون دینا بند کر دو، تو جیسے 33 کروڑ خدا ماننے والے آج بھی آپ کے بھارت میں ہیں، ویسے ہی 33 ارب خدا آپ کے ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو کون بتائے گا جب آپ کا بچہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا؟ آپ کو کون بتائے گا کہ مسلمانوں، تمہارا اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تمہارا اللہ ایک ہے، کون بتائے گا؟ ہم شرک میں زندگی گزاریں گے، کون بتائے گا؟ ہم نماز چھوڑیں گے، کون بتائے گا کہ نماز فرض ہے؟ 5 times a day to pray, offer salah, it's your great responsibility for the all Muslim community on the earth, in the world، دنیا کے اندر۔ and before your die, before your death، تمہاری مرنے سے پہلے in the day، پورے 24 گھنٹے میں، in 5 times a day، 24 hours you have to offer salah، and 5 times
5 وقت کی نماز پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کون بتائے گا؟ ہمارا بچہ اگر مدرسے میں پڑھے گا تو قرآن میں پڑھے گا اقیم الصلاۃ، اللہ کمانڈ اس، اللہ ہمیں آرڈر کرتا ہے کیا کہ نماز پڑھو۔ لیکن اگر ہمارا بچہ جاہل رہ گیا، ہمارا بچہ اگر صرف سوشل میڈیا میں بزی ہو کر رہ گیا، ہمارا بچہ صرف گانا گاتا ہوا رہ گیا، ہمارا بچہ صرف دنیا میں محنت مزدوری کرتے کرتے اپنی زندگی اس نے تباہ برباد کر لی، اسے کلمہ تک بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج کے زمانے میں محمد رسول اللہ کے زمانے میں محمد رسول اللہ خود ایک مدرسہ تھے۔ اصحاب الصفہ کا واقعہ آتا ہے کہ بیٹھ کر اس چبوترے میں قرآن و حدیث کا درس ہوتا تھا، سنتے تھے، لکھا جاتا تھا، یاد کرتے تھے۔ وہ تاریخ کہاں ہمیں ملے گی؟ یہی مدرسہ تو ہے۔ مدرسہ بند کر دیجئے، آپ چندہ دینا بند کر دیجئے، میں آپ کو لکھ کر دے کر جاتا ہوں، اگلے 50 سال کے بعد آپ کے اس گاؤں کے اندر شرک و بدعات کا بازار گرم نہ ہو جائے تو عبداللہ سالم کی زبان کو کاٹ دیجئے گا۔ اٹس گڈ تھنگ، یہ ایک اچھی چیز ہے اور ایک بہت اچھا موقع ہے ہمارے بچوں کے لیے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے ان دا ورلڈ، ان انڈیا، سچر کمیٹی ایک کمیشن ہے، اس کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ بھارت کے اندر سب سے یہ جو مسلم قوم ہے ان کی پیچھے پچھڑنے کی ایک سب سے بڑی وجہ، اور بھی وجوہات تھے، ان میں سے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم قوم کے بچے پڑھنا کم جانتے، اور انہوں نے ایک آشچर्य، ایک تعجب ظاہر کیا۔ کس نے؟ اس نے نہیں، اس نے تو یہ کہا کہ یہ مسلم قوم ہے، یہ کمزور ہے، کیوں؟ وجہ اور بھی بہت سارے وجہ، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ قوم پڑھنا نہیں جانتی۔ لبرہن کمیشن، رنگناتھ مشرا کمیشن، اس نے ایک تعجب، آشچर्य ظاہر کیا، بڑے افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ۔ اس نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، 30ویں پارے میں سورہ علق ہے، پہلی وحی ہے اللہ کے نبی کے اوپر۔ سب سے پہلے جب نبوت دی گئی، وحی نازل ہوئی حضرت جبرائیل امین، سب سے پہلی بات جو قرآن لے کر آئے انہی آیات کو لے کر کے اترے۔ اقرأ، the first word اقرأ means پڑھو۔ رنگناتھ مشرا اپنے رپورٹ میں لکھتا ہے، اپنے کمیشن میں لکھتا ہے، اپنے بک میں، ڈائری میں وہ نوٹ کرتا ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس قوم کا نبی، جس قوم کا آخری پیغمبر، جس مذہب کا میسنجر، اس کو وحی کی گئی ہو اللہ کی طرف سے سب سے پہلے کہ پڑھو، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اسی قوم کا بچہ سب سے زیادہ ان پڑھ اور گوار، مطلب پڑھنا نہیں جانتے، نہ قرآن پڑھنا جانتے، نہ دنیا کو پڑھنا جانتے، نہ الف سے لے کر یا تک جانتے، اور نہ اے سے لے کر زید تک جانتے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر الف سے لے کر یا تک پڑھنا ہمارے لیے ضروری، اور اے سے لے کر زید تک بھی پڑھنا ہمارے لیے ضروری، لیکن before the all things you have to educate according your Islamic concept, the faith of Islam. Every Muslim, every generation, and should to know, educate the faith of Islam. ہمیں اپنا عقیدہ اور اپنا concept معلوم ہونا چاہیے، because the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر دھرم کے اعتبار سے پڑھے لکھے ہیں تو دھرم کے اعتبار سے آپ کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے تعلیم کو اگر آپ حاصل کیے ہوئے ہیں تو آپ کو کلکتہ چلے جاؤ کہ سلی گوڑی چلے جاؤ، کہیں پر بھی چلے جاؤ، آپ کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا۔
آپ کے یہی باगڈوगرا ایئرپورٹ, ہم یہیں سے فلائٹ لیتے, بھارت کی کسی کونے میں جانا ہوتا تو ہمارے یہاں سے بہت قریب پڑتا. اب سے تقریباً کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے, بلکہ یہی اکتوبر کی شاید بات ہوگی, جب ہم پہنچے, نکل رہے تھے ایئرپورٹ جانے کے لیے, تو ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, تو اس وقت ہمارا لائسنس کمپلیٹ نہیں بنا تھا, لرننگ پیپر ہمارے پاس. انہوں نے کہا کہ سر لائسنس دکھائیے, ہم نے کہا کہ سر لائسنس نہیں ہے لیکن لرننگ پیپر ہمارے پاس. انہوں نے کہا لرننگ تو ہے, آپ کے ساتھ کوئی ڈرائیور بھی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں ہے ڈرائیور, ہم خود ڈرائیور, ہم جائیں گے گاڑی ایک دوست کے پاس کھڑی کر دیں گے, سر وہاں سے آگے جائیں گے, ہمارے پاس لرننگ پیپر ہے, 3 سے 6 مہینے تک اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے. ہم نے کہا یہ ہمارے پاس. انہوں نے کہا کہ آپ کا چالان کٹے گا. ہم نے کہا چالان کاٹ دیجئے جتنے کا کٹتا. انہوں نے کہا کہ چالان کیا کاٹیں گے مولانا, اتنا اور اتنا پیسہ دے دیجئے. ہم نے کہا کہ نہیں سر, چالان کاٹ کے جتنا کٹتا ہے آپ پیسہ لیجئے. بلا کہ سر آپ چالان چھوڑو نا, آپ اتنا پیسہ دے دو چلے جاؤ. ہم نے کہا کہ نہیں, آپ 3000 یا 1500 کا چالان کٹتا ہے تو آپ چالان کاٹیے. I am ready to give, I am ready to pay. جب میں تیار ہوں دینے کے لیے تو آپ چالان کاٹیے. بلا ویسے دے دیجئے, آپ چلے جائیے, آپ کی فلائٹ چھوٹ جائے گی. ہم نے کہا کہ فلائٹ چھوٹ جائے کوئی بات نہیں, لیکن میں چالان دے کے جاؤں گا, چالان کی رسید چاہیے ہوگا. انہوں نے بولا کہ سر آپ ایسے کیوں نہیں دے. ہم نے کہا کہ بھائی صاحب ایسا ہے, ہم نے کہا کہ سر یہ پیسہ میں آپ کے دوں گا, آپ کے پاکٹ میں جائیں گے, گورنمنٹ کے فنڈ پہ تو نہیں جائے گا نا. جب آپ رسید کاٹ کر دیں گے تو وہ پیسہ ایگزیکٹ, وہ جو رسید بنتی ہے وہ ریکارڈ جمع ہوگا گورنمنٹ کے پاس, سرکار کے پاس, اسٹیٹ سرکار کے پاس. اور آپ کو میں ویسے 500 یا 1000 روپے پکڑا دو, آگے چل کر کوئی اور پولیس والا پکڑ لے گا تو آپ ہمارا چالان کاٹیں گے تو ایک گناہ کا ایک ہی مرتبہ چالان کٹتا ہے, ڈبل نہیں کٹے گا. کہ نہیں اب آپ ڈوگرا میں بھی کٹ گیا, اندر سلی گوڑی گئے تو وہاں پر بھی کٹ جائے گا, گلگلیا بارڈر جائیں گے تو وہاں کٹ جائے گا, اسلام پور جائیں گے تو وہاں کٹ جائے گا. ہم نے کہا بالکل نہیں ہوگا یہ, آپ چالان کاٹو. بڑا چالان 1300 روپے کچھ کا کٹے گا. ہم نے کہا آپ 1300 نہیں 1400 روپے ہو آپ ہم سے, لیکن چالان کاٹ کر کے I want to the receiving, I want to the receipt, ہمیں ریسیپٹ دیجئے, آپ ہمیں پرچی دیجئے, تبھی ہم یہاں سے جائیں گے. ہم نے لیا, دے کر کے ہم لیے. اب وہیں پر ہم لوگ یہ سمجھتے بہت سارے, ارے چلو 1000 روپے دے دو, 1000 میں پیچھا چھوٹا آپ کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرین میں آپ سفر کرتے اور ٹی ٹی آ کر کے کہتا ہے کہ تمہاری ٹکٹ میں یہ پرابلم. اب بہت سارے ہمارے بچے ایسے ہوتے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, صرف ان کے منہ کو دیکھتے, اگر وہ غصہ والا ٹی ٹی ہے تو دھڑ دھڑ سے نکال کے دے دیتے. پیسہ 1000 روپے لیا, جاؤ بیٹھ جاؤ فلاں جگہ پہ بیٹھ جاؤ. دوسرا ٹی ٹی آتا ہے 3-4 گھنٹے کے بعد, وہ کہتا ہے کہ تمہارے ٹکٹ میں یہ پرابلم ہے. اب ہمارا بچہ وہ پڑھنا نہیں جانتا, لیبر ہے, مزدور ہے, دلی کمانے کے لیے جاتا ہے آتا ہے, ایک وقت پڑھانے کا اس کو ٹائم نہیں ملا. اب وہ دوسرا تیسرا آتا, وہ کہتا تمہارے ٹکٹ میں یہ پرابلم ہے. وہ کہتا ہے کہ سر ابھی کچھ دیر پہلے پیسہ لے کے گئے. وہ کہتا ہے کہ ٹی ٹی کہتا پیسہ لے کے گیا لیکن ریسیونگ کہاں ہے, کچھ دیا پروف. کہا کہ نہیں سر, کہا جھوٹ بولتے ہو, پھر سے پیسے لگیں گے, پھر سے 1000 روپے وہ لے کے جائے گا. اب پورے راستے میں جتنے کا سفر کا ٹکٹ نہیں ہوگا, اور اس سے 3 گنا 4 گنا پیسہ آپ کٹا کر کے آ جاتے ہو. یہ الٹریسی کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ ارے بچے پڑھے نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں روپے کا نقصان ہو جاتا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایجوکیشن is to prepare and to qualify the new generation. ہمارے نوجوانوں 15,000 روپے 20,000 روپے اینڈرائڈ موبائل میں ہم خرچہ کر دیتے, لیکن ہم کبھی 1500 روپے یا مہینے کے 200-300 روپے اپنے ادارے میں مہینے کا دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے کہ ہمارا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا, ہمارے بچے کی مستقبل روشن ہوگی. اس کے لیے نہیں, ہم تو مچھلی بہت کھا لیتے ہیں, گائے کھا لیں گے ہم, مچھی کھا لیں گے ہم, پورے مہینے میں کلیکشن کیجیے آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2000 سے لے کر 2500 روپے تک بعض گھروں کے اندر صرف میٹ مچھلی بن جاتی, مرغا مٹن بن جاتا.
لیکن پابندی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا ان ایک مہینے میں کبھی 500 روپے ہم دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں مدرسے میں کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ 500 روپے کی رسید ہم کاٹ دیں گے ہر مہینے میں؟ نہیں، پہاڑ معلوم ہوتا کہ ارے حضرت مولانا 100 روپے کی رسید کاٹ لیجئے۔ جب قوم میں ایسی بات ہو جائے، کھانے پینے کو زیادہ اہمیت دیں گے، پڑھنے لکھنے کو، قرآن کو، احادیث کو، مدرسوں کو، مکتب کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی دل سے آپ کے قرآن کی، آپ کی شریعت کی اہمیت اٹھ چکی۔ جب دل سے اہمیت اٹھ جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس نعمت کو، مدرسہ نعمت ہے، قرآن کی تعلیم نعمت ہے، احادیث مبارکہ کو جاننا نعمت ہے رب ذوالجلال کی طرف سے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم نے اس کو نعمت سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی نعمت جانتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس میں بڑھوتری کرتا جائے گا۔ اگر تم نے اس کی ناشکری کی، مرغ، مٹن، مچھلی 2500 روپے 2,000 روپے کھاتے ہو، کھا کر صبح ختم کر دیتے ہو، ضائع ہو جاتا، اہمیت اس کی ہوگی، مسجد مدرسوں کی نہیں ہوگی، علماء کرام کی اہمیت نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے بیچ سے اس نعمت کو اٹھا لیں گے، اس نعمت عظمی کو اٹھا لیں گے۔ آگے چل کر تمہارا بچہ ملحد پیدا ہوگا، تمہارا بچہ فاسق پیدا ہوگا، تمہارے بچے کے عقیدے مشرکانہ ہوں گے، مرنے کے بعد ذمہ دار تم ہوگے۔ اس بچے کو اپنی زندگی کے اندر کھانے میں ہزاروں روپے تو خرچ کیا، لیکن بچے کے پیچھے تعلیم کے لیے اگر ہم نے خرچ نہیں کیا، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ضروری ہے that recently educate our child and educate our generation۔ اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے ظالموں کا تو ہمیں پڑھنا ہوگا، اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، تبھی جا کر ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت و وقار واپس لے سکتے۔ تاریخ ہے یہودی قوم کی، دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ غریب قوم اگر کوئی دنیا کے اندر تھی تو اس قوم کا نام یہودی جوڈائزم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ راندے درگاہ ہونے کے بعد اللہ نے جب ان کے ماتھے میں مہر لگا دی تھی کہ you will be rejected in the world، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا ترجمہ you will be rejected in the whole world، پوری دنیا کے اندر تمہیں کہیں پر بھی عزت و وقار نہیں مل سکتی، جاؤ تم سب کے سب ذلیل۔ اللہ نے مہر لگائی ذلت کی، اس کے باوجود آج کی تاریخ میں اگر دوسری سپر پاور طاقت کوئی ملک ہے تو اسرائیل ہے، جہاں پر یہودی بستے۔ 75% ملٹی نیشنل کمپنیز، 75% بڑی بڑی کمپنیوں میں شیئر ہولڈرز کوئی ہے تو وہ یہودی لوگ۔ اقوام متحدہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم، اقوام متحدہ میں 75% ممبر اگر کوئی ہے تو یہودی۔ کیسے اس قوم نے ترقی کی، کیسے اس قوم نے پلٹی ماری؟ میرے بھائیوں، میں بتاؤں گا، اس کی تاریخ کو بھی آپ کے بھی بتاؤں گا، لیکن جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم نہیں جانیں گے تو ہم وسیم رضوی جیسے ملعون کا کیسے جواب دیں گے جو ہمارے نبی کے بارے میں، ہمارے قرآن کے بارے میں اناپ شناپ بکتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں، اب تو وہ اپنا دھرم چینج کر لیا، and he converted his religion into Hinduism۔ ہم کہیں گے اس کو کہ وسیم رضوی صاحب، آپ جس دھرم کو آپ نے قبول کیا ہے بتاؤ اس دھرم کا نام کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہندوازم۔ ہندوازم کون سا دھرم کو بولتے ہیں؟ دکھاؤ ذرا۔ ہم چیلنج کرتے ہیں 50 کتابیں اٹھاؤ، 50 بکس، آتھینٹک بکس، کسی بھی کتاب میں ہندو دھرم کی تعریف نہیں کی گئی۔ ہندو اٹ از ناٹ دا ریلیجن، ہندو مینس ہندوستان، ہندوستان کا شارٹ فارم ہندو ہے، ہندو دھرم نہیں ہے کوئی۔ اگر کوئی ہمیں دکھا دے، ہمیں طالب علم ہے، ہم ایک IAS آف اسلام ہے، اسکالر آف اسلام نہیں، بلکہ دنیا میں کتنے دھرم ہیں، کس دھرم کا کیا عقیدہ ہے، کس کی کون سی کتاب ہم جانتے، پڑھنا جانتے، ہم نے پڑھا ہے۔
کسی بھی کتاب میں دکھاؤ ہندو دھرم کس کو بولتے ہیں, دا ڈیفینیشن آف ہندوازم نہیں بتا سکتے آپ. صرف اتنا کہا جاتا ہے, گاندھی جی نے بھی یہ بات کہی کہ ہندو مینس جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا پرارتھنا کرتا. بھارت میں جو رام کو پرماتما مانتا ہے, کرشن کو وشنو کو برہما کو ایشور مانتا ہے, اس کو ہندو بولتے. یہ ان کا ڈیفینیشن ہے. مورتی کو دیوی دیوتاؤں کے سامنے نمن کرتا ہے, اس کو پرماتما بولتے ہیں. ان کا گاندھی جی کا یہ کہنا. باقی ستیار پرکاش اٹھا کر دیکھیں گے, ستیار پرکاش پنڈت دیانند سرسوتی کی, وہاں پر بھی انہوں نے ہندو دھرم کی ڈیفینیشن کی. ہندو دھرم بے پیندی کا لوٹا, یعنی اس دھرم کا کوئی ڈیفینیشن نہیں. اسلام کا ایک ڈیفینیشن ہے. اسلام مینس ایک اللہ کے اوپر آستھا رکھنا, محمد کو آخری نبی ماننا, اور قیامت پر عقیدہ, فرشتوں پر عقیدہ, یہ اس کو اسلام بولتے. اور آخری گرنتھ قرآن ہے. کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے کہ اسلام کس کو بولتے, وہ کہیں گے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر. سب سے پہلے کانسیپٹ ان اللہ, ایک اللہ کا عقیدہ. دوسرے نمبر پر نماز, تیسرے نمبر پر روزہ, زکات, حج. یہ عقیدہ ہے. اسلام جو کھڑا ہے انہی پلر پر کھڑا ہے. علی خمس شہادت, 5 چیزوں پر ارکان اسلام. کسی بھی ملک کے, کسی بھی دنیا کے کونے کے مسلمانوں سے پوچھے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزیں ہیں, وہ کہے گا there are 5 pillars of Islam. 5 پلر ہے. کسی سے بھی پوچھ لیجیے.